السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ پہلے پارے کے پارے سے پہلے پارے کے ختم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح سے عزت سے نوازا، کیسی کیسی ان کو نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور پھر ان کو یہ دعویٰ بھی تھا، اتنے سب غلطیاں کرنے کے باوجود بھی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین والے ہیں۔ یہودی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ بھی بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے، بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نصارہ کی، سب کی حقیقت بیان فرما دی۔ عیسائی اور نصارہ ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے واضح فرما دی کہ یہ کس طرح کی قوم ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں، نافرمانیوں اور خلاف ورزیوں کو بیان فرما دیا، اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا، ان یہودیوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہماری اولاد کو، ہمارے باپ داداؤں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہودیت پر قائم رہنا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی کہ یہودیت پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹی بات کو بھی واضح فرما دیا اور ان کا رد فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بندے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لاتے، کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگز اپنی اولاد کو یہودیت کی تعلیم نہیں دی، نہ اس پر قائم رہنے کی تعلیم دی، نہ ان کو ایسی وصیت کی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ مرنے سے پہلے وصیت فرمائی کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور ہمیشہ اس پر قائم رہنا، اور مرنا تو مسلمان رہ کر مرنا، یعنی ایمان کی حالت میں مرنا، ہمیشہ مسلمان رہنا، یہ وصیت انہوں نے فرمائی۔ تو لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حالت کو بتلا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے دین کے متعلق کیسے دعوے دار تھے، جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وہ کیا کہا کرتے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ
کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پالو گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلیں گے جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہودی کہا کرتے کہ ہمارا دین بالکل سچا دین ہے، تو لہٰذا لوگوں تم یہودیت کو اختیار کر لو، تم کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ عیسائی کہا کرتے کہ عیسائیت بالکل صحیح ہے، تو لہٰذا لوگوں عیسائیت کو اختیار کر لو، تم سیدھا راستہ پالو گے۔ تو ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ تھا، جبکہ اس کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی ان کے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر ان کے پاس بھیجے تو اس قوم نے، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کی مکمل خلاف ورزی کی۔ ان کے گزرنے کے فوری ساتھ ہی انہوں نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ تو بتلائیے تو صحیح کہ ان کا دین، چاہے یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز ان کا دین ہرگز سچا نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بلکہ جو یہودیت اختیار کرے گا یا عیسائی بن جائے گا تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، اللہ کے راستے سے دور ہو جائے گا اور جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ تو پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دین حق کون سا ہے؟ وہ دین حق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کیا پیغام دیا؟ تو آپ نے بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرو، ہرگز ہرگز خلاف ورزی نہ کرو۔ تو لہٰذا جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دین کے متعلق یہ دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جھوٹا بتلایا اور دین حق کے متعلق فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو چلے گا کہ اللہ کو ایک مانے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، وہ تو بالکل اللہ کے سچے بندے تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو لہٰذا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شرک کی نسبت کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ وہ تو شرک سے پاک تھے، انہوں نے ہرگز شرک اختیار نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ عام طور پر مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ دین اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ کا فرمان سنیے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یعنی مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی اللہ رب العزت کی نافرمانی کو واضح کرنے کے بعد کہ کس طرح سے یہ یہودی اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور کس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اب اس کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
اور سارے پیغمبروں پر، سارے کے سارے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ وہ بالکل اللہ کے سچے بندے ہیں، وہ نیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لانا کہ وہ ساری کی ساری کتابیں بالکل سچی ہیں۔ اب چاہے کوئی آخری پیغمبر پر ایمان لائے یا نہ لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے یا نہ لائے، ان کی کوئی اعتبار نہیں کرنا، بلکہ ساری کتابوں پر ایمان رکھنا، سارے پیغمبروں کو سچا ماننا۔ کیونکہ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا، یہودی کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل اس کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، حضور پر جو کتاب قرآن کریم نازل کی گئی اس پر ایمان نہیں لاتے، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات اس کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، چاہے جو بھی نبی ہو، دنیا میں اللہ نے جو جو پیغمبر بھیجے ہیں سب پر ہر مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی پیغمبر کو جھٹلائے، ان کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایمان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ سب کے سب پیغمبر بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ساری کتابیں جتنے بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان یہ بات کہے کہ میں انجیل کو نہیں مانتا، اس کو سچی کتاب نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تورات کو نہیں مانتا، اگر کوئی کہے کہ میں زبور کو نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بلکہ ہم کو ہر کتاب پر ایمان رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح نہیں فرمائی کہ دنیا میں کتنے پیغمبر تشریف لائے اور کتنی کتابیں نازل کی گئی۔ اب مشہور بات تو یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ کتابوں کی تعداد یعنی جو صحیفے ہیں 104 کتابیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن ہم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا ہے، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرنا، کسی بھی کتاب کو نہیں جھٹلانا۔ اب ہم کو فالو کس کو کرنا ہے؟ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور تا قیام قیامت تک اب کوئی دوسرے نبی ہرگز نہیں آئیں گے، بلکہ حضور ہی پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور کوئی کتاب ہرگز نازل نہیں کی جائے گی، قرآن کریم پر ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب جتنی پچھلی کتابیں تھیں اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، بین کر دیا گیا ہے، اس کو فالو نہیں کرنا ہے، صرف ایمان رکھنا ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں۔ فالو کس کو کرنا ہے؟ حضور کی لائی ہوئی شریعت اور حضور پر نازل کی گئی قرآن کریم، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کی کیا حالت تھی، تو اب ان کو کس طرح سے دعوت دی جا رہی ہے، اور صحابہ کی شان بھی اس آیت میں ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو وہ بھی سیدھا راستہ پا لیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو وہ محض ضد میں پڑے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ایمان لایا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایمان قابل قبول ہو چکا ہے۔ تو اب یہود و نصارہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حضور کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، اگر تم بھی یہودیت چھوڑ دو،
عیسائیت چھوڑ دو اور حضور کی اتباع کر لو، ایمان لے آؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور سیدھا راستہ پالو گے۔ اگر تم حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھر جاؤ گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر تم گمراہیت کا شکار ہو جاؤ گے اور خسارے میں چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ چاہے دنیا میں کوئی کچھ بھی کر لے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے، اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ اور ہوا بھی یہی کہ کس طرح سے مشرکین مکہ، کفار مکہ نے حضور کو، صحابہ کو ستایا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا، مسلمانوں کو کفار، مشرکین، یہود و نصارہ پر غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کا جھنڈا دنیا میں لہرانے لگ گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور اس طرح سے مدینے سے، مکے سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دیا گیا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کافی ہو گیا، اور ہمارے لیے یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تک مسلمان ایمان پر قائم رہیں گے، اس پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہر دشمن کے شر سے ہر مومن کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان میں کمزور پڑ جائیں گے، اگر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، تو پھر دشمن کے جال میں ہم پھنس جائیں گے، دشمن ہم کو تباہ و تاراج کر دے گا۔ تو آج ہماری جو حالت دکھائی دیتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے ایمان کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان آج بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام حضور پر ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، چاہے کیسے سے کیسے مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر شر سے محفوظ فرما دیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو زندہ فرما دیا، اور ہر مسلمان ان کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیتا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ، اگر ان کے جیسا ایمان ہوگا تو ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ بس ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو سماعت کر لیجئے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ مسلمانوں ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جو کوئی یہودیت اختیار کرتا، یا یہودیوں کے پاس جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان کو رنگ والے پانی سے غسل دیا کرتے، رنگ والا پانی ان پر ڈالا کرتے تھے۔ عیسائیوں نے بھی یہ طریقے کو اختیار کیا کہ ان کے پاس جب بچہ پیدا ہوتا یا کوئی عیسائیت اختیار کرتا تو پیلے رنگ سے ان کا غسل کیا کرتے، اور کہتے کہ اب ان کے اوپر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اب یہ پکا یہودی بن گیا۔ عیسائی کہتے کہ یہ پکا عیسائی بن گیا، اب اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، اگر تم کو اپنے آپ کو رنگنا ہی ہے، اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہی ہے، تو اللہ کا رنگ چڑھا لو، اللہ کا رنگ چڑھا لو، کہ اللہ کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ یہ دھوپ سے پھیکا نہیں پڑتا، یہ اللہ کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا، چاہے کتنا بھی ٹائم گزر جائے اس میں کوئی پھیکا پن ہرگز نہیں آتا۔ تو لہٰذا جو اللہ کا رنگ اختیار کرے گا تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو جو مسلمان اللہ کو ایک مان لے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، تو پھر وہ سچا مسلمان کہلائے گا، اور اس نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، اور یہ رنگ اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔